السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات و خواتین، میں روزے سے متعلق چند وہ ضروری مسائل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں 4 مسائل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ بچوں کے روزے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، اور جو عورتیں حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، دودھ پلانے والی عورت کا شریعت میں کیا حکم ہے، اور اسی طریقے سے جو لوگ رمضان میں روزے کی حالت میں سفر کرتے ہیں ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، ہم انشاءاللہ ایک ایک کر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، بچے کے بارے میں اسلام میں جب تک بچہ یا بچی بالغ نہیں ہوتی، شرعی لحاظ سے کوئی احکام اس کے اوپر نافذ نہیں ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بچہ اور بچی کی عمر بالغ ہونے کی کیا ہے۔ لڑکی کی عمر تو بالغ ہونے کی واضح ہے کہ اگر اس کو جو ہے وہ پیریڈ آ گیا تو اس کا مطلب کہ لڑکی بالغ ہو گئی۔ اور لڑکوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی سائن یا علامت بالغ ہونے کی نظر نہیں آ رہی ہے، جیسے داڑھی کا نکلنا ہے، بغل کے بال کا نکلنا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو پھر 15 سال اگر بچے کی عمر ہو جائے گی لڑکے کی تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ بچہ اب بالغ ہو گیا۔ ایک بات۔ دوسری چیز، بچے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں بھی بچے جو ہے وہ روزہ باز رکھتے تھے۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک شرابی کو دیکھا انہوں نے روزے کی حالت میں، تو اس سے جب گفتگو کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب کا اظہار کیا کہ بڑا تعجب ہے کہ ہمارے بچے تک روزہ رکھتے ہیں اور تم روزہ نہیں رکھتے ہو۔ لہذا جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں بچے روزہ رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، نیل الاوطار کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے تو صحابہ کے بچے بھی روزہ رکھتے تھے، اور جب وہ بھوک سے کچھ پریشان ہوتے تھے تو ان کو جو ہے وہ کھلونے وغیرہ دے کر مائیں بہلاتی تھیں۔ یہ واقعات میں ضمنی طور پر دیکھ رہے، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بچے بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو بہرحال بچوں کے روزہ رکھنے کے بارے میں اگر بچہ بالغ ہے تب تو وہ مرد ہے، جو سارے احکامات مردوں کے ہیں وہی احکام بچے کے بھی ہیں۔ لیکن اگر بچہ نابالغ ہے تو اس کو چاہیے کہ 7 سال سے بچے کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالی جائے، اور 10 سال میں اس کو جو ہے وہ حکم دیا جائے کہ روزہ رکھے۔ لیکن اگر کوئی بچہ بالغ نہیں ہے اور روزہ نہیں رکھے گا تو شرعی لحاظ سے گنہگار نہیں ہوگا، لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کی تربیت کے لیے بچے کو 10 سال کی عمر میں کم سے کم روزہ رکھانے کی عادت ڈالیں۔ اگر بچے نے روزہ رکھ لیا اور اس کے بعد اس کو تکلیف محسوس ہوئی تو ایسی شکل میں بچہ اگر روزہ توڑ دے گا تو نہ اس پر قضا ہے اور کفارے کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ لہذا بچے کو روزہ رکھایا جائے، اور بچہ اگر روزہ رکھ لیا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر اس کو محسوس ہو رہا ہے بچے کو کہ میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا یا بیچ میں تکلیف ہو گئی ہے تو اس کو توڑنے کا پورا اختیار ہے۔ یہ شرعی لحاظ سے یہی مسئلہ ہے، اس کے اوپر کوئی قضا وغیرہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نماز کے بارے میں تو ہمارے یہاں بعض فتویٰ ہے کہ اگر بچہ 10 سال کی عمر میں نماز پڑھا اور توڑ دیا تو نماز کی قضا لازم ہے، والدین کو چاہیے کہ اس کی قضا کروائیں۔ لیکن روزے کے بارے میں ہے کہ جب تک آدمی بالغ نہیں ہوتا ہے تب تک اس پر قضا بھی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہ جو ہے نا وہ بچوں کے بارے میں۔ دوسرا مسئلہ جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں حاملہ عورتوں کے بارے میں پہلے پالیسی بیان کر دیتا ہوں۔ حاملہ یا پریگننٹ عورت جو ہوتی ہیں ان کو روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار ہے، چاہیں تو روزہ رکھیں اور چاہیں تو روزہ نہ رکھیں۔ اگر ان کو ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے اور ڈاکٹر مسلمان ہے اور حرام و حلال کو جانتا ہے، وہ پہلے سے مشورہ دے رہا ہے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا بہتر نہیں ہے، تو پھر افضل ہے کہ پریگننٹ عورت روزہ نہ رکھے۔ اور اگر مشورہ نہیں ہے بلکہ اس کا گمان ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گی تو بھی اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ تیسری شکل یہ کہ اس کو گمان تو تھا کہ میں نہیں رکھ پاؤں گی، لیکن پتہ چلا کہ اگر رکھتی تو رکھ سکتی تھی تو بھی گنہگار نہیں ہوگی۔
اسی طریقے سے اگر اس نے روزہ رکھ لیا، ایسی عورت نے جو پریگننٹ ہے یا حاملہ ہے، اور اس کے بعد اس کو روزہ توڑنے کی ضرورت پیش آ گئی، تو ایسی شکل میں وہ روزہ توڑ سکتی ہے اور اس کو روزہ توڑنے کی قضا لازم آئے گی، لیکن کفارہ وغیرہ نہیں آئے گا۔ ایک مسئلہ جو لوگ غلط سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ پریگننٹ عورت جو ہے وہ اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے۔ فدیہ کہتے ہیں کہ ایک روزے کے بدلے میں 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت اگر نکال دی جائے تو روزے کا بدلہ ہو جاتا ہے اور کسی غریب کو دے دیا جائے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ دیکھیں یہ اس شکل میں فدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر ایک عورت پریگننٹ ہے اور اس کے بعد پریگننسی ختم ہونی ہے اور اس کے بعد اس کو صحت ملنی ہے تو اس کے اوپر قضا لازم ہے، فدیہ لازم نہیں ہے۔ اور اگر اس نے اپنی سمجھ سے فدیہ دے رکھا ہے یا اس کے پہلے اس تقریر کو سننے سے پہلے اس نے فدیہ دے رکھا ہے تو لازم ہے اس کے لیے کہ وہ روزے کی قضا بھی کرے، جب تک قضا نہیں کرے گی تب تک قضا نہیں ہوگا۔ لہذا پالیسی یہ نکلی کہ اختیار ہے رکھنے کا اور اختیار ہے چھوڑنے کا۔ عورت خود ڈیسائیڈ کرے کہ میں رکھ لوں تو بہتر ہے یا چھوڑ دوں تو بہتر ہے۔ رکھ لیا تو بھی جائز ہے، چھوڑ دیا تو بھی جائز ہے۔ رکھنے کے بعد توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہوگا۔ اگر اس نے رکھ لیا اور رکھنے کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے یا پہنچ سکتی ہے تو ایسی شکل میں وہ روزہ توڑ سکتی ہے۔ تیسرا مسئلہ جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ دودھ پلانے والی عورتوں کے بارے میں۔ اس کا بھی مسئلہ تقریباً جو ہے وہ پریگننٹ عورت کی طریقے سے، بعض عورتیں تو اس مسئلے میں یہاں تک سمجھتی ہیں کہ دودھ پلانے سے ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایک دم غلط بات ہے۔ دودھ پلانے سے روزے کا کوئی تعلق نہیں، دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہرحال دودھ کے بارے میں جو عورتیں دودھ پلاتی ہیں ان کو بھی اختیار ہے، چاہے تو روزہ رکھیں اور چاہے تو روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ اگر ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گی تو بچے کو تکلیف ہوگی تو پھر ایسی عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ روزہ نہیں رکھے۔ اور اگر ایسا عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ مجھے اتنا دودھ ہوتا ہے کہ اگر روزہ رکھوں گی تو بھی بچے کو تکلیف نہیں ہوگی تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ لیکن اگر اس نے روزہ رکھ لیا اور رکھنے کے بعد بچے کو تکلیف محسوس ہوئی اور روزہ توڑنا چاہتی ہے تو وہ روزہ توڑ سکتی ہے، اور اس روزے کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا بلکہ روزہ کی قضا ہوگی اور اس کی قضا رکھنا اس کو لازم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پوچھا گیا ہے، سوال کیا گیا ہے، ایک پرچہ بھی آیا ہوا ہے کہ مولانا رکھنا افضل ہے یا چھوڑنا افضل ہے؟ یہ حالات پر منحصر ہے، عورت خود ڈیسائیڈ کرے گی۔ اس میں بھی ایک غلط فہمی لوگوں میں مبتلا ہے کہ دودھ پلانے والی عورت اگر چاہے تو فدیہ دے دے۔ ایک دم غلط بات ہے۔ فدیہ کی پالیسی سمجھ لیں، اس مرد میں فدیہ دینا جائز ہے جس مرد کے نہ ختم ہونے کے چانسز ہوں۔ اگر نہ ختم ہونے کے چانسز ہیں تبھی فدیہ دیا جائے گا۔ لہذا دودھ پلانے کا ایک عرصہ ختم ہوگا، اس کے بعد اس کو روزے کی قضا لازم ہوگی۔ لیکن اگر اس نے فدیہ اپنے طور پر دے رکھا ہے، ایسی دودھ پلانے والی عورت محض اس بنیاد پر کم فدیہ دے سکتے ہیں تو غلط مسئلے پر عمل کیا گیا ہے، اس کے ذمے روزے کی قضا لازم ہے۔ چوتھا مسئلہ جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں مسافر کے بارے میں ہے۔ مسافر کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر مسافر شرعی مسافر ہے، شرعی مسافر کا مطلب یہ ہے کہ 48 مائل کا سفر کر رہا ہے، چاہے اس کو امید ہو کہ سفر آسان ہوگا یا امید ہو کہ سفر دشوار کن ہے، دونوں شکل میں۔ اب ہمارے پاس شریعت میں سفر وجہ ہے، دشواری یا آسانی وجہ نہیں ہے۔ سفر کرے گا 48 میل کا تو اس کو روزہ رکھنے کا اور روزہ چھوڑنے کا دونوں کا اختیار ہے، شرط یہ ہے کہ وہ 48 میل کا سفر۔ اسی طریقے سے اگر وہ کسی جگہ جا رہا ہے اور اس کا ارادہ 15 دن سے کم رہنے کا ہے، حالانکہ ایک جگہ پر مقیم ہے، ایسی شکل میں بھی وہ چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اگر رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر اسے معلوم ہو، اس کا گمان ہو کہ اس سفر میں مشقت نہیں ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، یہ مستحب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں باتیں ثابت ہیں، روزہ رکھنا بھی ثابت ہے اور روزہ چھوڑنا بھی ثابت ہے۔ اسی بنیاد پر تمام فقہاء کی رائے میں اتفاق ہے کہ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ لیں۔ چند اس میں سوالات آئے ہوئے، ان کا جواب بھی میں دینا چاہ رہا ہوں۔ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ اگر مولانا صاحب میں نے زوال کے بعد سفر شروع کیا، یعنی معلوم ہے مجھے کہ میری ٹرین 2 بجے ہے اور اس کے بعد مجھے سفر کرنا ہے، تو روزہ میں چھوڑوں یا روزہ رکھوں؟ ایسی شکل میں اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے، سمجھے۔ اگر یہ روزہ رکھنے کے بعد توڑ دے گا تو ایسی شکل میں کفارہ لازم نہیں آئے گا، لیکن اس کے لیے جو ہے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا سفر زوال کے بعد شروع ہونے والا ہے۔
دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ اگر سفر کا ارادہ نہیں تھا اور روزہ رکھ لیا، اب بعد میں پتا چلا کہ سفر کا ارادہ ہو گیا ہے، تو کیا روزہ توڑ سکتا ہے؟ ایسی شکل میں روزہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر توڑے گا تو قضا لازم ہوگی، پھر بھی کفارہ۔ کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ مجھے سفر نہیں کرنا ہے، لیکن سفر کا ہو گیا، ایسی شکل میں اس کو چاہیے کہ روزہ مکمل کرے۔ لیکن اگر سفر کے بعد توڑ دیا اس نے تو ایسی شکل میں توڑنا اس کے لیے کفارہ نہیں ہوگا، بلکہ صرف قضا لازم آئے گی۔ اسی طریقے سے ایک سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب اگر روزہ رکھنے کا ارادہ سفر میں نہیں تھا اور گھر زوال سے قبل پہنچ گیا، لیکن راستے میں سحری کے بعد سے لے کر کے گھر پہنچنے تک کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کیا کہ جس سے روزہ ٹوٹتا ہو، اور ہم زوال سے پہلے پہنچ، کیا اب ہم نیت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے یہ ہے کہ کیوں میں اپنا روزہ برباد کروں، لیکن نیت چونکہ نہیں میں نے کی ہے، لہذا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شرعی حکم کیا ہے؟ تو ایسی شکل میں اگر وہ زوال سے قبل پہنچ گیا ہے تو وہ روزے کی نیت کر لے اور اس کا وہ روزہ مان لیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ صبح صادق سے لے کر اب تک اس نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے روزہ ٹوٹتا ہو۔ اسی طریقے سے ایک سوال آیا ہوا ہے کہ اگر سفر میں روزہ رکھ لیا، بعد میں تکلیف کی وجہ سے روزہ توڑ دیا، اگر روزہ رکھ لیا اور سوچا کہ روزہ آسان گزرے گا لیکن تکلیف ہو گئی روزے میں، ایسی شکل میں اگر روزہ توڑنا چاہے تو روزہ توڑ سکتا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب اگر ایک آدمی مسافر ہے اور زیادہ سفر کرتا رہتا ہے تو کیا ایسی شکل میں یہ ممکن ہے کہ وہ فدیہ دے دے اپنے روزے کے بدلے میں اور قضا نہ کرے؟ ایک دم نہیں کر سکتا ہے، جب اس کا سفر ختم ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جب کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو تو اس کے لیے اس کی قضا ہے دوسرے دنوں میں، لہٰذا اس کو دوسرے دنوں میں قضا کرنی پڑے گی، فدیہ دینے سے روزہ ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر فدیہ دے دیا ہے اس مسئلے کو جاننے سے پہلے تو لازم ہے کہ اس کی قضا کرے۔ ایک سوال آیا ہے کہ مسافر حالت سفر میں انتقال کر گیا تو ایسی شکل میں اس کے ان روزوں کا فدیہ یا کوئی کفارہ ہے؟ دیکھیں، جب آدمی حالت سفر میں تھا، سفر کی حالت ختم ہی نہیں ہوئی تو اس کے اوپر قضا بھی نہیں ہے، اس کے اوپر فدیہ بھی نہیں ہے، اور اس کو وصیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، روزے سے متعلق روزے کے چند بنیادی مسائل تھے جس کے متعلق یہ بات میں نے رکھنی چاہیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔